الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ آج ہم انشاء اللہ عز و جل سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 119 سے لے کر 121 تک کی تلاوت کریں گے اور انشاء اللہ عز و جل ان آیات کے قواعد سیکھیں گے۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ انا ارسلناک میں نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے، اور الف سے پہلے نون پر زبر الف مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ بالحق میں قاف حرف قلقلہ مشدد ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے۔ بشیرا و نذیرا میں واو پر را پر دو زبر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَنَذِيرًا وَلَا میں را پر دو زبر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے تو یہاں بھی ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ عن اصحاب الجحیم میں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ جحیم میں یا ساکن سے پہلے حا کے نیچے زیر یا مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد عارضی سکون یعنی وقف کی وجہ سے ہم میم کو ساکن کریں گے تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ وَلَن تَرْضَىٰ میں نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے تا آ رہا ہے تو یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ عنک الیہود میں نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے کاف ہے تو یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ۔ ہدى اللہ میں اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے تو یہاں پر اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ أَهْوَاءَهُمْ میں
الف سے پہلے واو پر زبر الف مدہ کا قاعدہ اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ اہواءہم بعد میں میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ جاءک میں الف سے پہلے جیم پر زبر الف مدہ کا قاعدہ اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ من اللہ میں اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے نون پر زبر ہے تو یہاں پر اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ من ولی جن میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ولی ولا میں جا کے نیچے دو زیر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ اولئک میں لام پر کھڑا زبر ہے جو کہ الف مدہ کے قائم مقام ہے اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ یؤمنون میں حمزہ ساکنہ ہے، جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ وَمَن يَكْفُرْ میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ فَأُولَئِکَ میں لام پر کھڑا زبر ہے جو کہ الف مدہ کے قائم مقام ہے اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاص کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں کو سکھانے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔